اب ایک دن کیا ہوا، جب اس کی بدبختی کا وہ دن تھا، ہلاکت کا دن تھا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب اپنی زینت میں اپنا فاخرانہ اعلیٰ لباس پہن کر قوم کے سامنے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اب یہ جو آیات ہیں یہ بڑی سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ بڑا اترا کر، اب اتنا مال جو رکھتا ہوگا، رب تعالیٰ نے فرمایا فی زینتہ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا، اپنے اس سٹیٹس کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ آیا۔ جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کا برانڈ بھی اس نے اسی طرح کے پہنے ہوئے ہوں گے، گاڑی بھی اس کی اسی جیسی ہوگی، آگے پیچھے اس کے گارڈ بھی ویسے ہی ہوں گے، اتنا مال و دولت رکھنے والا۔ اب وہ اس وقت میں، اس مقام میں، وہاں کے حالات و معاملات کے مطابق بڑی زیب و زینت سے نکلا۔ اب دو قسم کے لوگ تھے اس کو دیکھنے والے۔ ایک اس کو دیکھنے والے لوگ ایسے تھے جن کا ذہن کیا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، یعنی جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، جن کے نزدیک دنیا میں بینک بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے، جن کے نزدیک دنیا میں یہ ساری نعمتیں پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا، انہوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسا اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، جو قارون کے پاس ہے، کاش ہمارے پاس بھی آ جائے۔ آج لینڈ کروزر گزرتی کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں بھی دے دے۔ کسی کا بنگلہ دیکھ کر یا اللہ ہمیں بھی دے دے۔ ایک ہے مانگنا اور چیز ہے، ایک ہے صرف دنیا کی طرف توجہ کرنا اور دنیا کی لالچ دل میں آ جانا، یہ اور معاملہ ہے۔ نعمتوں کا سوال اسے کرنا چاہیے، پاس گھر نہیں ہے مانگے اس سے، اللہ اے اللہ ہمیں گھر عطا فرما۔ پاس سواری نہیں ہے اس سے سوال کریں، اے اللہ ہمیں اچھی سواری عطا فرما۔ ان چیزوں سے منع نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کسی کے پاس دیکھ کر احساس کم تری کا شکار ہو جانا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو ہی سارا کچھ ملا ہوا ہے۔ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بے شک اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک جملہ ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ نے علم دیا تھا۔ علم سے مراد کیا ہے کہ جن کو پتا تھا کہ دنیا کی ویلیو کیا ہے، آخرت کی ویلیو کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان سے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، او ہلاکت ہو تمہاری، تمہارا بیڑا غرق ہو۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس جیسا مال دے، ہمیں بھی اس کی طرح نواز۔ ان لوگوں نے، علم والوں نے انہی لوگوں کو جواب دیا جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ کے پاس اس کا ثواب اس سے بھی کہیں بہتر پڑا ہوا ہے۔ رب نے ان کے لیے جو اجر، جو ثواب، جو نعمتیں رکھی ہیں وہ اس سے بھی بہت بہتر ہیں۔ تم دیکھتے ہو اس کے خزانوں کی چابیاں بڑی جماعت اٹھائی پھرتی ہے، تم جب رب کے نزدیک مومن بندے کے لیے جو اس نے تیار کر رکھا ہے، جب وہ دیکھو گے اس کے خزانے بھول جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے بہتر عطا فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ چیز، یہ معاملہ، یہ دل کا حال کہ بندہ دنیاوی نعمتیں دیکھ کر اس میں لالچ پیدا نہ ہو، بلکہ جس حال پر خود ہے اللہ کا شکر ہی ادا کرے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ اس کو القاء کیا جاتا ہے جو صبر کرنے والا۔ یہ صبر کرنے والے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی کی نعمت بھی دیکھ لے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، رب تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہے، مجھے جو صحت دی ہے، مجھے جو رب نے دیا ہے وہ بھی میری حیثیت سے بڑھ کر دیا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اب وہی بندہ بڑا زیب و زینت سے نکلا، مال و دولت کا مالک، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اور اس کے گھر کو، وہ جس میں سارے خزانے پڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں حساب لگاتا ہوں، دیتا ہوں۔ اب جب اس نے حساب لگایا، اس نے کہا اتنا پیسہ بنتا ہے، یہ تو ہم سے ٹیکس لے رہا ہے موسیٰ۔ اب اس نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا، ایک بدکار عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر کوئی طاقتور شخص ہے، کسی کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، اپنے مال، اپنے اقتدار، اپنے منصب کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہوئے وہ کسی گھٹیا سے گھٹیا حرکت سے بھی نہیں کتراتا۔ یہ سرمایہ داروں کی صفت ایک رب نے بیان کی ہے، وہ سرمایہ دار
جو زمانے میں دنیا میں فساد چاہتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بدکار عورت کو تیار کیا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام پر جا کر معاذ اللہ یہ الزام لگانا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان واز کر رہے تھے کہ جو زنا کرے اس کی سزا یہ ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا قارون، اس نے کہا موسیٰ اگر وہ زنا وہ گناہ آپ کریں تو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، عام بندے کے لیے بھی وہی قانون ہے، اللہ کے نبی رسول کے لیے بھی وہی قانون ہے جو اس کے احکامات ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ عورت کی بھی تو سنیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب عورت کو سامنے لایا گیا۔ اب اس عورت نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، یہ ہمیں آیتیں سناتا ہے تورات کی پڑھ پڑھ کے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اس کی حرکتیں دیکھو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا جرأت رکھنے والا بندہ ہوگا، کتنا بے ادب گستاخ ہوگا کہ دنیا کی لالچ میں جس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تجھے میں قسم دیتا ہوں رب کی، بتا کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اب اس کے دل میں جب خوف طاری ہو گیا، اور سوال کرنے والے بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، اب اس نے کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ اب لوگ تھے بنی اسرائیل والے تھے، وہ بھی انہوں نے کہا موسیٰ نے قارون کو اس لیے مروا دیا ہے، اس لیے اس کو زمین میں دنسا دیا تاکہ یہ اس کے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے باری تعالیٰ اس کے خزانوں کی دولت کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جو مال تھا، خزانے تھے، اس کو بھی زمین میں دنسا دیا۔ اب یہ آپ اندازہ کریں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسی شخص کے بارے میں دو جملے یہاں آئے ہیں، نہ اللہ کوئی ترانے والا پسند ہے، نہ رب کو فساد کرنے والا پسند ہے۔